بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول کالی طاقت، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی 7ویں قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اشیلا سوچ میں ڈوب گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں سر، ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ مجھے بھی انہی میں شامل سمجھتے ہوں، اور سر اس بڑے حال نما کمرے میں ہم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یعنی ان صنعت کاروں کو نہیں لایا گیا تھا جو ڈنر دینے کا باعث بنے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس غلط فہمی میں رہے کہ میں بھی انہی کی ساتھی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوا ہے سر، اشیلا نے پرزور لہجے میں کہا، اور ڈین وین پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر گردن ہلا کر بولا، بہرحال اس کے بعد مس اشیلا، سر انہوں نے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی کہ پاکیشیا کی سیکرٹ سروس سے ان صنعت کاروں کا کیا تعلق ہے اور وہ لوگ اپنے فرائض کس کس طرح پورے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک شخص کو انہوں نے اپنے سامنے بلایا اور اس پر تشدد کرنے لگے۔ وہ شخص زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تو دوسرے صنعت کار کو جوش آ گیا اور اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھلوا دیے جائیں۔ جو شخص معلومات کر رہا تھا وہ بڑے تن و توش کا مالک کوئی لڑاکا آدمی تھا۔ اس نے اس صنعت کار کو اس کے چیلنج کرنے پر قتل کر دیا۔ پھر ایک تیسرے شخص نے اس سلسلے میں پیشکش کی اور یہ آدمی ان لوگوں کی تباہی کا باعث ثابت ہوا۔ اس نے اس شخص کو ہلاک کر دیا اور اس کے بعد ماسٹر آف سچویشن بن گیا۔ اس نے ان میں سے بے شمار افراد کو قتل کر دیا۔ پھر پولیس آ گئی اور میرے لیے اس کے بعد وہاں رکنا ممکن نہیں رہا کیونکہ میں پولیس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ سر، میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بڑی مشکل سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کر سکی۔ یہ صورتحال تھی۔ اور وہ شخص جس نے یہ ہنگامہ کیا تھا، سر یقینی طور پر وہی سیکرٹ سروس کا نمائندہ تھا، ورنہ عام قسم کے صنعت کار لڑائی بھڑائی کے ماہر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ شخص، سر خدا کی پناہ اگر آپ اس کے جنگ کرنے کا انداز دیکھ لیتے تو آپ بھی حیران رہ جاتے۔ کیا مطلب؟ ڈین وین نے پوچھا اور اشیلا اس کی تفصیل بتانے لگی۔ ڈین وین پر خیال انداز میں گردن ہلا کر بولا، 100%، 100%، لیکن پتہ ہے اشیلا وہ شخص غائب ہے۔ جی سر، یہ بات بھی میرے علم میں آ چکی ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہوٹل سے اس کی سیکرٹری بھی غائب ہے۔ جی، اشیلا حیرت سے بولی، ہاں اشیلا، اگر اس کی سیکرٹری موجود ہوتی تو ہم اس سے درخواست کرتے کہ وہ ہم سے تعاون کرے۔ اشیلا ان لمحات کو یاد کرنے لگی جب عمران ان لوگوں سے جنگ کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ ڈین وین نے کہا، تو مس اشیلا، اب آپ یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ سر، آپ سے احکامات چاہتی ہوں۔ نہیں مس اشیلا، اصل میں اب صورتحال میرے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہے۔ ہم لوگ جو کھو چکے ہیں اسے پانا ممکن نہیں ہے۔ صنعت کاروں کا ٹوٹا پھوٹا وفد فوری طور پر واپس جا رہا ہے اور ہم پر یہ بدنامی کا داغ لگ چکا ہے کہ ہم اپنے وطن میں دوسرے ملک کے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکے۔ اب حکومت ان لوگوں کی واپسی کا بندوبست کر رہی ہے۔ سیکرٹری اور اس شخص کی تلاش کی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ سے براہ راست مجھے احکامات ملے ہیں اور آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ اس سلسلے میں مجھے معزول کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے اور مجھے میرے عہدے کے ناقابل قرار دے دیا گیا ہے۔ اشیلا کی گردن جھک گئی۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، سر آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ اب یہ ساری باتیں تو ممکن ہو سکتی ہیں۔ اشیلا، مجھے اپنا عہدہ بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میرا سارا کیریئر خراب ہو جائے گا اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ سر، میں زندگی کی بازی لگا کر وہ سب کچھ کروں گی جس کے احکامات آپ دیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف اس نمائندے کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ مل جاتا ہے تو حالات کچھ سنبھالے جا سکتے ہیں۔ اشیلا نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، یس سر، بہرحال میں نے تمہاری رپورٹ کی تفصیلات دیکھ لی ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ چونکہ اس وقت صورتحال تمہارے علم میں ہے، اس لیے تم اپنی بھرپور کاوشوں سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یس سر، جا سکتی ہو، ڈین وین نے کہا، اور اشیلا اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ اشیلا افسردہ سا چہرہ بنائے ہوئے اس عمارت سے باہر نکل آئی تھی۔ راستے میں اسے کئی لوگ ملے تھے لیکن اس نے کسی سے گفتگو نہیں کی تھی۔ پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑی۔
لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک اس کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی رونما ہونے لگی اور اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں ادھر ادھر گردش کرنے لگیں۔ غالباً کسی خیال نے اس کے چہرے پر یہ شگفتگی پیدا کر دی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے کیسے خیالات میں ڈوبی ہوئی بالآخر وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ سب سے پہلے کچن میں جا کر اس نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ کافی اور سینڈوچز لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی اور خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پرخیال انداز میں سامنے کی دیوار پر دیکھ رہی تھیں اور اسے ایک عجیب چہرہ نظر آ رہا تھا۔ رنگین لباس میں ملبوس، شکل و صورت سے ہی احمق نظر آنے والے اس شخص نے جب اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس کی فنکاری دیکھنے کے قابل تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی گوشت پوست کا انسان اپنی مدافعت کر رہا تھا۔ اس قوی ہیکل شخص کو اس نے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا، جس کے بارے میں اشیلا کا اندازہ تھا کہ یقینی طور پر وہ بگ لارڈ کے خاص آدمیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ بگ لارڈ اس کے منہ سے ہلکی سی سانس نکلی اور اس کے بعد وہ سینڈوچز کھاتی رہی۔ بہت دیر تک سوچوں میں ڈوبے رہنے کے بعد اس نے کافی کی پیالی ختم کی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس مخصوص الماری سے اس نے وہی مشین نکالی جس کا حیطہ عمل بہت وسیع تھا اور یہ ایک اعلیٰ درجے کا انوکھا ٹرانسمیٹر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس طرح متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں ڈین وین کو اس کی رپورٹ کا انتظار تھا، اسی طرح بگ لارڈ ڈپارٹمنٹ کو اس کی رپورٹ کا انتظار ہوگا۔ وہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر کام کر رہی تھی۔ مشین کو اس نے اتنا نہ پھیلایا جتنا تصویریں نشر کرتے وقت پھیلایا تھا، بلکہ بس ایک تھوڑا سا حصہ کھول کر اس نے ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا تھا جس کا تعلق اس مشینی ذریعے سے تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، ڈی سی اے کالنگ، ڈی سی اے کالنگ اوور، ڈی سی اے کالنگ اوور، ڈی سی اے ریسیونگ، ڈی سی اے ریسیونگ اوور۔ اشیلا سپیکنگ، ہیلو اشیلا، میرا رابطہ کسی ذمہ دار شخص سے کرایا جائے۔ پوائنٹ 4A، گڈ سر، میں اشیلا بول رہی ہوں۔ ہاں اشیلا، تمہاری اس کال کا ہمیں بے چینی سے انتظار تھا۔ بگ لارڈ اس وقت ہاٹ لائن پر موجود ہے اور ہدایات نشر کر رہا ہے کہ تم جہاں بھی مل جاؤ تمہیں حاصل کر کے تم سے رپورٹ لی جائے۔ سر، رپورٹ پیش خدمت ہے۔ ہاں، ساری تفصیلات شائع شدہ رپورٹ سے آپ کو معلوم ہو چکی ہوں گی۔ ہاں اشیلا، اور یہ تفصیلات نہایت مایوس کن ہیں۔ لیکن سر، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیے تھے۔ آپ کو علم ہے سر کہ میں صنعت کاروں کی اس میٹنگ میں کتنی مشکلات کے ساتھ شامل ہوئی تھی جہاں اس وفد کو بلایا گیا تھا۔ سر، اس کے بعد میں نے خود بھی دوسروں ہی کی مانند بے ہوش ہو جانا پسند کیا، حالانکہ مجھے علم تھا کہ کھانے میں خواب آور دوا شامل کی گئی ہے، لیکن میں نے اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہونے پائے اور وہ مجھ سے بدظن نہ ہوں۔ وہ تو ضروری تھا مس اشیلا۔ بہرحال سر، اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہوش میں آئی اور پھر ہم لوگوں کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ تمام طریقہ کار مناسب استعمال کیا گیا تھا، لیکن پھر وہ ایک شخص جس کے بارے میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وفد میں شامل وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا کوئی اہم رکن تھا، ان لوگوں کے لیے مشکل بن گیا، اور سر نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھی اس کے سامنے بزدل چوہے ثابت ہوئے۔ اس نے اس طرح ان لوگوں کو مارا کہ اس کا تصور کر کے میری گردن شرم سے جھک جاتی ہے۔ وہ سب اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس گروپ کے چیف کو اس نے بچوں کی طرح کھل کھلا کر مارا، اور پھر اس نے اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے پورے گروپ کو تتر بتر کر دیا، اور ہمارے بہت سے آدمی مارے گئے اور بہت سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے بھاگنا پڑا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس ڈبل رول کو ادا کرنے میں مجھے کس قدر دشواری پیش آ رہی ہے۔ مسٹر ڈین وین نے تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد کی ہے اور مجھے اس سلسلے میں سرزنش کی گئی ہے۔ مس اشیلا، اس شخص کے بارے میں تفصیلات بتائیے۔ سر، میری رپورٹ کے مطابق اس کا نام علی عمران ہے۔ اس کے ساتھ اس کی سیکرٹری بھی تھی، جسے سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اس ڈنر میں شریک نہیں کیا گیا تھا اور وہیں ہوٹل میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ سیکرٹری اس وقت کہاں ہے؟ سر، وہ غائب ہے، اور وہ شخص جس کا نام علی عمران تھا وہ بھی بالکل غائب ہے۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سر خیریت، میں سمجھی نہیں۔ مس اشیلا، وہ بہت ہی چالاک آدمی ہے، بہت ہی شیطان صفت۔ جانتی ہو، ہمیں ایک اور رپورٹ بھی ملی ہے۔ کیا؟ ہمارا ایک نمائندہ جس کا نام ایلیٹ تھا اور جو اسی عمارت میں مارا جا چکا تھا، اس کے فلیٹ پر ہمارے ایک اور نمائندے کی لاش بھی ملی ہے۔ جی سر، میں ابھی تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ رپورٹ مجھے ابھی 2 گھنٹے پہلے موصول ہوئی ہے۔ کیا رپورٹ ہے سر؟
جو لاشیں پولیس نے وہاں سے تحویل میں لی ہیں ان میں ایلیٹ کی لاش بھی موجود تھی، لیکن ریکی نامی ایک شخص جو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس گروپ میں شامل تھا، ایلیٹ کے فلیٹ پر مردہ پایا گیا ہے۔ ریکی نے خودکشی کر لی ہے، گرانٹ کیپسول کھا کر۔ جی؟ اشیلا حیرت سے بولی۔ ہاں مس اشیلا، حالانکہ یہ ذمہ داری آپ کی تھی کہ آپ ہمیں یہ رپورٹ دیتیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ بگ لارڈ نے اپنے پنجے مختلف جگہوں پر پھیلا رکھے ہیں اور وہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اگر اس کے گروپ کے کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرے گروپ کے لوگ اس غلطی کو سنبھال لیں۔ سر، یہ میرے لیے ایک سنسنی خیز خبر ہے، اشیلا نے پریشان لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے یہ ایک سنسنی خیز خبر ہے۔ ویسے تو ہمارے نمائندوں کو یہ ہدایت ہے کہ اپنی رہائش گاہوں پر ایسی کوئی چیز ذرہ برابر نہ رکھیں جس سے ہماری نشاندہی ہو سکے۔ عام نمائندوں کو تو خیر ہمارے بارے میں تفصیلات بھی معلوم نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک سنسنی خیز بات ہے اور اب میں وہ تمام کڑیاں جوڑ سکتا ہوں جو اس واقعے کا پس منظر ہیں۔ کیا سر؟ صورتحال میرے خیال میں یہ ہوئی کہ وہاں سے سیکرٹ سروس کا وہ نمائندہ کسی لبادے میں فرار ہوا ہے اور وہ لبادہ یقیناً ایلیٹ کا ہوگا، اور ریکی یہ سمجھا کہ وہ ایلیٹ ہے۔ پھر نہ جانے کس طرح وہ دونوں ایلیٹ کے فلیٹ پر پہنچے اور وہاں وہ شخص ریکی پر نمایاں ہو گیا۔ یقینی طور پر اس نے ریکی سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور ریکی نے گرانٹ کیپسول کھا کر خودکشی کر لی۔ اس سے یہ اندازہ تو بے شک ہو جاتا ہے کہ ریکی نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جان دے دی اور بگ لارڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن پھر بھی یہ شبہ باقی ہے کہ ممکن ہے اسے ایلیٹ کے فلیٹ سے کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوں، کیونکہ ایلیٹ کا فلیٹ جس انداز میں تتر بتر پڑا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہر چیز کی تلاشی لی ہے۔ او مائی گاڈ! سر، آپ یقین کریں گے وہ اس قدر خوبصورت اور معصوم سی شکل کا احمق سا آدمی تھا کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صورتیں ہمیشہ دھوکہ دیتی ہیں اشیلا، تم نے اس کا دوسرا روپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں سر، اب بھی سوچتی ہوں تو کانپ جاتی ہوں۔ اب کیا کرنا چاہتی ہو اشیلا؟ سر، میں پروگرام چاہتی ہوں۔ اشیلا، تمہیں اس بات کا اندازہ تو ہے کہ 3 بڑے ملکوں نے اپنے اہم ترین نمائندوں پر مشتمل سیکرٹ لائن بنائی ہے۔ سیکرٹ لائن میں وہ دماغ شامل کیے گئے ہیں جن کا ریکارڈ بے حد شاندار ہے۔ بالکل سر، یہ رپورٹ میں نے ہی پیش کی تھی، اور سیکرٹ لائن نے اس سلسلے میں پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کا انتخاب کیا ہے۔ جی سر، اس سے اندازہ لگا لو کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کس حیثیت کی حامل ہوگی۔ اس نمائندے کی کارکردگی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیلنج تمہیں ہی قبول کرنا ہوگا۔ اس نمائندے کو تلاش کرو۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو اور خوبصورت عورت تاریخ میں بڑے بڑوں کی کمزوری رہی ہے۔ میرا مطلب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی سر، اشیلا مسکرا دی۔ تمہیں اس کے اتنا قریب پہنچنا ہے کہ کوئی دوسرا اتنا قریب نہ ہو۔ تمہیں کھل کر کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اوکے، یس سر، اشیلا نے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اشیلا بہت دیر تک بیٹھی سوچتی رہی۔ عمران بڑے سکون کے ساتھ ہر کام کر رہا تھا۔ سرخ رنگ کی ڈائری کھول کر وہ بستر پر آرام سے بیٹھ گیا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر ایلیٹ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ ڈائری اسی کی ہے۔ عمران نے دوسرا صفحہ کھولا تو اس پر انگریزی میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ زندگی اگر خوشی سے نہ گزرے تو موت سے بدتر ہوتی ہے۔ زندگی کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ عمران نے آنکھیں نچاتے ہوئے گردن ہلائی۔ ٹھیک کہتے ہو پیارے، آگے چلو۔ عمران بڑبڑایا۔ صفحہ الٹا تو اس پر لکھا تھا، نیشا ایک بے وفا لڑکی جسے پیار تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چوٹ کھائے ہوئے معلوم ہوتے ہو، آگے چلو۔ تیسرے صفحے پر لکھا ہوا تھا، آخر وہی ہوا، نیشا نے اپنا مستقبل حاصل کر لیا اور میں یوں ہی رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بھی زندگی میں ایک ایسا مقام حاصل کر کے دکھاؤں گا کہ پھر نیشا کو ہمیشہ یہ افسوس رہے گا کہ اس نے اپنی محبت کھو دی۔ گدھے ہو، آگے بڑھو، عمران نے کہا اور ڈائری کا دوسرا ورق پلٹ دیا۔ لکھا تھا، جدوجہد ہمیشہ کامیابیاں لاتی ہے، اور جو کامیابی میرے سامنے آئی ہے میں اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بگ لارڈ کون ہے، کیا ہے، یہ شاید میں ہی نہیں بلکہ وہ لاکھوں افراد بھی نہیں جانتے ہوں گے جو بگ لارڈ کے لیے زندگی کی بازی لگا دیتے ہیں۔ خیر، ایک اچھا ذریعہ ہاتھ آیا ہے، ذرا اس کی کچھ تفصیلات معلوم ہو جائیں تو پھر کام کرنے کا لطف آئے۔ یہ صفحہ بھی پلٹ دیا گیا۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، گریٹ بگ لارڈ اور اس کا گریٹ منصوبہ، کاش یہ منصوبہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ بگ لارڈ 21ویں صدی کا حکمران بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس کا منصوبہ بہت شاندار ہے۔ دنیا مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اگر ساری دنیا پر ایک ہی حکومت قابض ہو جائے تو اس سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ معیشت ایک ہو جائے گی، ہر ضرورت ایک ہو جائے گی، کسی کی کسی سے دشمنی نہیں رہے گی، ملکوں کو ملکوں سے خطرہ نہیں رہے گا، ایٹمی ہتھیار تباہ ہو جائیں گے کیونکہ کسی سے جنگ کرنی نہیں ہوگی۔ ایک عظیم منصوبہ ہے یہ، اور حقیقت یہ ہے کہ شاید 21ویں صدی دنیا میں بسنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریوں کا پیغام لائے۔ کیا عظیم بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ پھر اگلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، یو ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا افسوسناک ہے، خاص طور سے اس لیے کہ سونے کی تلاش میں جو انجینئر کام کر رہے تھے اور جو ہلاک ہو گئے ان میں میرا بہترین دوست شامل تھا۔ میں اس دوست کے لیے ہمیشہ افسردہ رہوں گا، اور یہ جان کر مجھے مزید دکھ ہوا کہ یہ کام ہمارے گروپ نے کیا ہے، یعنی بگ لارڈ نے سونے کی وہ کان اس لیے بند کروا دی ہے کہ 21ویں صدی میں وہ ہمارے کام آئے، اور یہ بات صرف یو ٹاؤن کا بلورسٹر ہی جانتا ہے کہ بگ لارڈ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ بلورسٹر یقینی طور پر بگ لارڈ کی کوئی ایسی معتبر شخصیت ہوگی جس کے سپرد بگ لارڈ نے بڑی ذمہ داریاں کی ہوں گی۔ نہ جانے یہ کیا شخصیت ہے۔ عمران نے اس صفحے کو درمیان سے موڑ دیا اور آگے پڑھا۔ لکھا تھا، نیشا، سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب میں کسی ملک کا، کسی پورے ملک کا کنٹرولر ہو جاؤں گا اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں میں میرا شمار ہوگا۔ ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری کاوشوں کا ہمیں بہترین صلہ دیا جائے گا۔ نیشا، تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں ضرور تلاش کر لوں گا، اور اس وقت تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ تم نے میرے سینے کی گہرائیوں میں جو زخم ڈال دیا ہے، میں اس زخم کو ہمیشہ تازہ رکھوں گا۔ اچانک ہی عمران چونک پڑا۔ اس نے فلیٹ کے دروازے پر کچھ آہٹیں محسوس کی تھیں۔ ایک لمحے میں اس نے روشنی بجھا دی، ڈائری سنبھال کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھی اور برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا اندازہ درست تھا، یقینی طور پر وہ نمبر ملائے جا رہے تھے جن سے کمرے کا دروازہ کھلتا تھا، اور پھر کوئی اندر آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر عمران کو فیصلہ کرنا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس وقت اس ڈائری کے مل جانے کے بعد وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس ڈائری کی حفاظت اس کے لیے بے حد ضروری تھی، لیکن فلیٹ سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ عمران نے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ پھرتی سے دوسرے کمرے کی جانب بھاگا۔ اس کمرے کے عقب میں اس نے بالکنی دیکھی تھی، ہو سکتا ہے یہ بالکنی کام آ جائے۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور بالکنی میں پہنچ گیا۔ پھر بالکنی کے دروازے کو اس نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جھانک کر ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے فلیٹوں کی بالکنیاں بھی اسی کی طرح تھیں، اور ایک قطار میں اوپر سے نیچے چلی گئی تھیں۔ بڑی بھیانک صورتحال تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ طریقہ کار بھی ایسا تھا کہ عمران کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھول کر کمرے میں آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ چند ہی لمحوں کے اندر اندر ان لوگوں کو وہ لاش مل جائے گی، اور انہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ فلیٹ کی تلاشی لی گئی ہے۔ اب اگر بالکل ہی پاگل ہیں تو کسی کو فلیٹ میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ورنہ اصولی طور پر انہیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ پھر خوش قسمتی نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے وہ لمبی سی رسی نظر آ گئی جو ایک خاص قسم کی ڈیکوریشن کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ رسی ایک مخصوص انداز میں بندھی ہوئی تھی۔ عمران نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا۔ رسی بے شک اس کے کام آ سکتی تھی، حالانکہ وہ زیادہ لمبی نہیں تھی، لیکن اگر وہ دوسری بالکنی تک پہنچ جائے تو کام بن سکتا تھا۔ پھر رسی کھولنے میں اسے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ ایک بار پھر وہ بالکنی میں آ گیا اور اس نے رسی کا ایک سرا برق رفتاری سے بالکنی کے اوپر گرل سے باندھا اور طاقت سے اسے کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا۔ اس کے بعد اس نے نیچے دیکھا۔ نیچے دیکھنے سے سر میں چکر سا آ گیا تھا، لیکن اب اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس رسی کے ذریعے وہ نیچے والی بالکنی میں پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ نیچے والی بالکنی سے جیسے ہی اس کے پاؤں چھو لیے تو اس نے اوپر دیکھا اور پھر بالکنی میں چھلانگ لگا دی۔ بالکنی کی دوسری جانب کمرے میں مدھم سی روشنی ہو رہی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عجیب عجیب سی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ عمران سانس روکے ایک لمحے تک کھڑا رہا، اور اس کے بعد اس نے دروازے کی دوسری جانب جھانک کر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ٹیلی ویژن پر ایک فلم لگی ہوئی تھی اور یہ فلم دیکھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن کمرے میں ایک عورت موجود تھی، اور اس انداز میں کہ عمران نے لاہور کا ورد شروع کر دیا۔ عورت اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم گئی،
پھر اچانک اس نے اپنے جسم پر بستر کی چادر سمیٹ لی اور جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اچھی خاصی شکل و صورت کی مقامی عورت تھی۔ اس نے سب سے پہلے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹیلی ویژن بند کر دیا، پھر غرائے ہوئے لہجے میں اس سے بولی، کون ہو تم؟ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، کیا تم اس بالکنی کے راستے اندر آئے ہو؟ عمران نے معصوم سی شکل بنا کر گردن ہلا دی۔ مگر تم ہو کون؟ اب کیا بتاؤں میڈم کون ہوں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ جاگ رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس وقت بھی جاگ رہی ہوں گی۔ غریب آدمی ہوں، چوری چکاری ہی زندگی کا واحد ذریعہ ہے اور اسی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ چور ہو تم؟ عورت تیز لہجے میں بولی۔ معافی چاہتا ہوں، بس پیشہ ہوتا ہے اپنا اپنا، میری تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ عورت نے وحشت سے چاروں طرف دیکھا اور پھر عمران کو دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تم چور ہو؟ اب کتنی بار بتاؤں آپ کو؟ معاف کر دیجئے۔ نہیں، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تمہیں چوری کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ تم جیسے خوبصورت چور کبھی کبھی ہی ہاتھ لگتے ہیں۔ ارے باپ رے! عمران کے منہ سے پاک ایشیائی زبان میں نکلا۔ عورت کے چہرے کے تاثرات اور اس کی بدلی ہوئی کیفیت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے دماغ میں خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اس نے کہا، میڈم، آپ کیوں مجھے مروانے پر تلی ہوئی ہیں؟ ابھی وہ لوگ پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد مار مار کر میرا دم نکال دیں گے۔ کون لوگ؟ عورت نے چونک کر پوچھا۔ میں آپ کے گھر میں چوری کرنے نہیں آیا تھا۔ پھر؟ کمال کرتی ہیں آپ! اب چوری کرنے کے لیے 5ویں منزل کی بالکنی ہی رہ گئی تھی کیا؟ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں اوپر والی منزل پہ چوری کرنے آیا تھا۔ پھر فلیٹ میں داخل ہوا ہی تھا کہ دروازے سے کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اوہ ونڈرفل! پھر کیا ہوا؟ عورت دلچسپی سے بولی۔ مجھے بھاگنا پڑا اور کوئی تو راستہ تھا نہیں، ایک رسی بالکنی میں باندھی اور اس کے ذریعے آپ کی بالکنی میں کود آیا۔ او مائی گاڈ، کتنا رسک لیا تم نے! زندگی تو بچانی تھی نا میڈم۔ پھر اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بالآخر رسی کا پتہ لگا لیں گے۔ ہاں یہ تو ہے، عورت سوچتی ہوئی بولی، اور اس کے بعد وہ آپ کے فلیٹ پر آ جائیں گے، عمران نے کہا، اور عورت پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ پھر اسے دیکھ کر بولی، جو کچھ میں کہوں گی کرو گے؟ سر کے بل میڈم، سوچ لو۔ بھلا اب بھی کوئی سوچنے کی گنجائش ہے؟ تو پھر میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو ویری مچ۔ تم اب اس بیڈ کے نیچے چلے جاؤ، عورت نے کہا، اور عمران نے اس کے حکم کی تعمیل کی، لیکن پھر عورت کی ذہانت پر وہ دنگ رہ گیا۔ عورت نے کمرے کا دوسرا دروازہ کھولا اور چادر بدن سے لپیٹے ہوئے چیختی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ اے کون ہو تم؟ تم کون ہو؟ اور پھر اس نے فلیٹ کا بیرونی دروازہ بھی کھول دیا تھا اور گیلری میں کھڑی ہو کر چیخنے لگی تھی، چور چور چور! کچھ فلیٹوں کے دروازے کھلے اور لوگ باہر نکل آئے۔ کسی نے چیخ کر پوچھا، کیا بات ہے میڈم، کون ہے؟ پتہ نہیں کون تھا، بالکنی سے گھسا اور دروازے کھولتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ساری آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ پھر شاید اوپر کے لوگ بھی نیچے آ گئے اور میڈم شاید انہیں بتانے لگیں کہ کس طرح چور اس کی بالکنی میں اترا اور دروازے کھول کر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ 2-3 افراد اندر بھی آئے تھے اور انہوں نے بالکنی میں بندھی ہوئی رسی دیکھی تھی۔ باقی شاید نیچے کی سیڑھیوں کی جانب دوڑ گئے تھے چور کو پکڑنے کے لیے۔ عمران نے سوچا کہ کم از کم یہ عورت ذہنی طور پر بہت طاقتور ہے، اور حقیقت یہی تھی کہ اس وقت اس نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن عورت کا انداز جو کچھ بھی تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ مشکلات کا سامنا تو اسے اب بھی کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ اس بالکنی میں پہنچ گئے جہاں رسی لٹکی ہوئی تھی، اور عورت انہیں بتانے لگی کہ کس طرح وہ بالکنی میں آیا، کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور پھر وہ چیختی ہی رہ گئی اور وہ دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ صورتحال ایسی تھی کہ ان لوگوں کو اس عورت کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ عمران نے سنا ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا، سوری میڈم، ہم نے آپ کو تکلیف دی۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ وہ بھاگ گیا ہے، اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ براہ کرم دروازے بند کر لیجئے، اور بہتر ہوتا کہ بالکنی کا دروازہ بھی بند ہی رکھا جائے۔ آئندہ میں ایسا ہی کروں گی۔ ہم چلتے ہیں، اس تکلیف کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ وہ لوگ باہر نکل گئے، دروازے بند ہونے کی آوازیں ابھری تھیں، اور عمران بستر کے نیچے لیٹا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عورت نے بیرونی لائٹیں بند کر دی تھیں، پھر اس نے بالکنی کا دروازہ بھی بند کیا اور اس کے بعد بستر پر آ گئی۔ پھر اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹیلی ویژن آن کر دیا اور نہ جانے کیوں عمران کی جانب توجہ نہیں دی۔ عمران مسہری کے نیچے لیٹا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد عورت کی آواز سنائی دی، بد ذوق آدمی، باہر نکل آؤ۔
इमरान आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ बाहर निकल आया। औरत मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। फिर वो बोली, बैठ जाओ, और इमरान सामने पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। आला नस्ल के घोड़े मालूम होते हो। शुक्रिया, इमरान ममनूनियत से बोला। क्या मतलब गोरे? इमरान खौफजदा लहजे में बोला और औरत हंस पड़ी। अदाकारी कर रहे हो या वाकई इतने ही बेवकूफ़ हो? जी नहीं, इतना ही बेवकूफ़ हूँ, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा, और औरत ने फिर एक कहकहा लगाया। बेवकूफ़ हो या नहीं, लेकिन दिलचस्प इंसान हो। दुनिया भर की औरतों का यही ख्याल है तुम्हारे बारे में। नहीं, बेवकूफ़ आदमी के बारे में। क्या मतलब? औरतें कहती हैं कि बेवकूफ़ लोग बहुत दिलचस्प होते हैं और औरतें उन्हें पसंद करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तुम बेवकूफ़ हो या नहीं, लेकिन पसंद करने के काबिल हो। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी दिलकशी है, एक ऐसी मलाहत है जो आम लोगों में नहीं होती। जी हाँ, मैं आम लोग नहीं हूँ। अच्छा, बहुत बातें बना रहे हो। ये रुख क्यों बदले हुए हो तुम टेलीविज़न की जानिब से? आंटी को जानती हैं आप? कौन आंटी? आंटी फ्लावर बॉडी। क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी फिल्में देखें तो कयामत के दिन आंखों के ढेले पानी बनकर बह जाएंगे। क्या? वो हैरत से बोली। आपकी कोई आंटी नहीं थी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसका शुबा कैसे हुआ? कुर्सी से उठ जाओ और यहाँ मेरे पास आ जाओ। नहीं, आप पहले अपने कपड़े पहन लीजिए। देखो, बकवास मत करो। तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हारे लिए बिला वजह इतनी मेहनत की है? माफ़ कर दीजिएगा, आप मेरी आंटी की जगह हैं। जूता उठाकर तुम्हारे मुंह पर इतने मारूंगी कि चेहरा बिगड़ जाएगा। अरे तुम बहुत ज्यादा पारसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा था कि वो जो कहते हैं ना कि हमेशा खवातीन का एहतराम करना चाहिए। मेरा एहतराम करोगे? जी हाँ। तो फिर इधर आओ, वो लगावट भरे अंदाज में बोली। और इमरान सोचने लगा कि अब उसे तलाश करने वाले यकीनी तौर पर मायूस हो गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल लेना ज्यादा मुनासिब था। उसने कहा, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप टेलीविज़न बंद कर दीजिए। ज़रा देखो तो सही, कितनी खूबसूरत फिल्म चल रही है। देख लिया था, दोबारा देखने की ताकत नहीं है। लानत है तुम पर, क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? मैं तो समझी थी कि तुम इस हसीन मौके से फ़ायदा उठाओगे। क्या मैं इस कदर गैर दिलकश हूँ? मुसीबत तो यही है। क्या? यही कि आप इतनी गैर दिलकश नहीं हैं। तो फिर इन लम्हात से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? अरे मुझे धंधे पर जाना है, इमरान झल्ला कर बोला। धंधा? तो और क्या, पहले ही फ्लैट में घुसा था, कमबख्त आ मरे और नचा कर रख दिया मुझे। जिंदगी की बाजी लगाकर ऊपर से नीचे तक आया हूँ, और अब तुमने मुझ पर यह एहसान कर दिया है। अगर ये एहसान ना करती तो कुछ लेकर भाग जाता। सुनो, यहाँ से जो दिल चाहे लेकर भाग जाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन कुछ देर मेरे साथ बैठो तो सही। अच्छा, इमरान खौफजदा लहजे में बोला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। औरत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो थोड़ा सा सिमट गई और उसने इमरान को अपने करीब जगह दे दी। इमरान मसहरी पर बैठ गया तो औरत बोली, अब यूं करो कि अपने हाथों से ये चादर मेरे बदन पर से हटा दो। जी, इमरान ने घुटी घुटी आवाज में कहा, और फिर उसके बालों को देखता हुआ बोला, ये आपके बाल सफ़ेद कैसे हो गए? फिर वही बकवास। ये सफ़ेद हो ही नहीं गए, मैंने हज़ारों डॉलर खर्च करके सफ़ेद कराए हैं। क्या मेरे चेहरे पर सजते नहीं हैं? इसीलिए तो कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल उन्हें देखकर नानी अम्मा याद आ रही हैं। नानी अम्मा क्या होता है? बहुत कुछ होता है, आप नहीं समझती। उनसे कैसी कैसी यादें वाबस्ता होती हैं। इमरान ने सर्द आ भर कर कहा, तुम्हें पसंद है मेरे ये बाल? बहुत ज्यादा। और आपके कानों के ये आवेजे, खुदा की पनाह, ये तो बड़े कीमती होंगे। तुम ले जाना, मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, अब मैं इतना कमीना भी नहीं हूँ। क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? नहीं, मैं तो आपकी ये सुराहीदार गर्दन देख रहा हूँ। वैसे मैडम, आप मुझे एक बात बताना पसंद करेंगी? हाँ, क्या? पूछो। ये सुराहीदार गर्दन क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। सुराही? तोबा तोबा, गिलास में पानी उल्टो तो गट गट की आवाज़ें आती हैं। भला सुराही भी कोई खूबसूरत चीज़ है? मगर लोग कहते हैं कि सुराहीदार गर्दन। अलबत्ता आपकी ये गर्दन बहुत सडोल है, बड़ी सफ़ेद और खूबसूरत है। इमरान ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, और औरत की आंखों में नशा उतरने लगा। लेकिन बस एक लम्हा। दूसरे लम्हे ये नशा हिरन हो गया था, क्योंकि इमरान की उंगलियों की गिरफ्त अचानक ही उसकी गर्दन पर बढ़ गई थी। औरत ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा।
لیکن اب عمران اپنا یہ کھیل ختم کر لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ گرفت کچھ اتنی سخت ہو گئی کہ عورت کے ہوش و حواس آہستہ آہستہ جواب دینے لگے اور چند لمحات کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھینک یو آنٹی، اس نے کہا اور چادر عورت کے جسم پر برابر کر دی۔ پھر لباس کے اندرونی حصے کو ٹٹول کر اس میں ڈائری کی موجودگی کا یقین کیا اور اس کے بعد فلیٹ کے مین دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کی چال میں بڑی سنجیدگی تھی اور انداز ایسا تھا جیسے کوئی کسی اہم کام سے جا رہا ہو۔